الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 59 59 سے لے کے 65 یعنی 65 تک انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پچھلی آیت اس آج کی آیات کے ریفرنس سے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن لوگوں پہ انعام اللہ تعالیٰ کا ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شامل کیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار لوگ تھے ان کو شامل کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی ذریت کو شامل کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہدایت یافتہ تھے، اور یہ وہ جو لوگ تھے وجتبینا جن کو ہم نے چن لیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن پر جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو یہ زار و قطار ہوتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ آیت سجدہ بھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ آگے وہ جو ہے اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، فخلف پس جانشین ہوئے، مم سے، بعدہم ان کے بعد، خلف۔ اب دیکھیں خلفہ اور خلف کے درمیان میں فرق جو ہے، لام کے اوپر خلفہ میں زبر ہے، اور دوسرا جو خلف ہے اس کے اوپر لام کے اوپر جزم ہے، جو چھوٹا سا دال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جزم ہے۔ تو اس سے معنی بدل گیا کہ جانشین ہوئے، یہ خلف اگر یہ جزم نہ ہوتی تو یہ اس کے اوپر زبر ہی ہوتی تو ہم اس کو جو ہے وہ خلف ہی کہتے، لیکن یہ جزم آنے کی وجہ سے نا خلف، یعنی جو جانشین ہوئے وہ نا خلف لوگ تھے۔ اور اس سے سلف اور خلف آپ سمجھ لیں کہ جو شروع کے لوگ ہیں، جو سلفی تحریک بھی اس پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اور جو ان کے اصحاب کا زمانہ ہے وہ اصل میں زمانہ ہے، اور ہم نے اس تک پہنچنا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ بعد میں جو ہے دین کے اندر بہت سی تشریحات شامل ہوئیں 1400 سال کے اندر، 1400-1500 سال کے اندر، تو جو اسلاف کی تحریک ہے یا سلف کا ہے، جو سلفی مسلک ہے، وہ اس پیٹرن پہ ہے، جو شروع کا جو زمانہ ہے اس کو تو خلف ہے بعد میں آنے والے۔ اچھا، جو پھر جانشین ہوئے وہ ناخلف لوگ تھے، اور انہوں نے کیا اداؤ، انہوں نے ضائع کیا، کس کو؟ صلات کو، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یہ بھی قرآن پاک کی آپ دیکھیں کہ کتنا وہ جو ہے براڈر ٹرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، ترک کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ نمازوں کو ضائع کیا، یعنی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز ضائع کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تو ترک کرتے ہیں، وہ تو شامل ہو گئے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اب وہ ضائع کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو صلات ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور واستعینوا بالصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کے صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ استعانت لی جائے۔ تو اگر جو ہے یہ صلات کا لفظ خاص طور پہ قرآن پاک میں تقریباً 93 مرتبہ آیا، اور 83 آیات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور قیام اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، لیکن یہاں پہ نماز ضائع کرنے کی بات کی گئی۔ تو نماز ضائع وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، جو صلات پڑھتے ہی نہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان پر اثر کوئی نہیں رکھتی، نہ ہی وہ برے کاموں سے منع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ فحاشی سے منع ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ نماز ان کے اندر وہ جو ہے برداشت کی قوت پیدا کرتی ہے، نہ ہی نماز ان کے اخلاق کو جو ہے بہتر کرتی ہے، نہ ہی نماز کے اندر وہ جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بہت ساری آیات جو ہے وہ نماز کے ریفرنس سے قرآن پاک میں موجود ہیں کہ نماز تقاضا کیا کرتی ہے بندے سے۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس سے نماز یہ چیزیں نہیں روکتی، فحشاء والمنکر اس کے ختم نہیں ہوتے، تو ایک طرح کی اس کی نماز ضائع ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی نمازیں بعد میں ضائع ہو گئیں، اور اس میں دونوں لوگ شامل ہیں جن کی نمازوں نے ان میں کوئی تبدیلی ان کی وہ جو ہے شخصیت کے اندر نہیں لے کے آئی، اور وہ لوگ جنہوں نے ترک صلات کی، جنہوں نے نماز پڑھی نہیں، جس کو اقبال نے کچھ اس طرح بھی کہا کہ رہ گئی حرف اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہ یہ ریچولز رہ گئے، یہ ایک رسومات رہ گئیں کہ اذان ہوتی ہے، لوگ چل پڑتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ وہی لوگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اینٹوں کا برادہ
ملا کے مرچیں بھی بیچ رہے ہیں اور وہ اگلی صف میں بھی کھڑے ہیں. وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے بھائیوں کی بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اگلی صف پہ بھی کھڑے ہیں. وہی لوگ ہیں جو کہ ابھی رشوت لے کے فارغ ہوئے ہیں اور اگلی صف میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ضائع کر رہے ہیں، جو نماز کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے اور اگلی صف میں بھی کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ناخلف لوگ بعد میں آئے جو کہ نماز کو ضائع کرنے والے لوگ تھے. تو ضائع کرنے میں دونوں چیزیں شامل ہوگی. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ کس کی اتباع کرتے تھے؟ وہ شہوات کی اتباع کرتے تھے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے تھے. فَسَوْفَ، تو وہ جلد دیکھ لیں گے، یلقونا، ملاقات کریں گے، غیّا، گمراہی سے. تو یہ جو گمراہی وہ جس پہ چل پڑے ہیں تو وہ گمراہی کی سزا بھی جلد ہی پا لیں گے. اور اسی ریفرنس میں نے بات کی تھی قیام الصلاۃ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وہ قائم کس پہ کرنی ہے؟ اپنے اوپر کرنی ہے نماز قائم. کہ اس نماز کا آپ کے اوپر اثر ہو. آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، کہ میں عبداللہ ہوں اور مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. اب جو ہے وہ صلاۃ تو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے بات کی ابھی پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ اپنے خاندان کو وہ جو ہے حکم دیتے تھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا. اور زکوٰۃ جو ہے وہ پاکیزگی کا نام ہے جس سے تزکیہ کا لفظ بھی نکلا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ خالی مال کی نہیں ہے، زکوٰۃ تو نفس بھی ہوتی ہے جس میں آپ نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، نفس کی پاکیزگی چاہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسے اللہ کے بلند مرتبہ نبی تھے کہ آپ جو ہے وہ پانی بھی ہاتھوں سے پیتے تھے، دونوں ہاتھوں سے پانی پیتے تھے. آپ نے پیالہ نہیں رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے. یعنی آپ صاحب زکوٰۃ ہونا تو دور کی بات، آپ وہ جو ہے کوئی مال و اسباب اپنے پاس اکٹھا بھی نہیں کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ریفرنس میں ایک حدیث بیان کرتا جاؤں کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو ہے نا دیکھنا ہے نمونہ اس دنیا میں یا اس وقت، تو وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں جن کو بھی مال و دولت سے کوئی محبت نہیں تھی، اور وہ بھی وہ جو ہے وہ جو آتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو ان انبیاء کے بعد، ان انعام یافتہ افراد کے بعد میں آئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان قریب گمراہی کو پالیں گے. اب یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تابا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، وآمنا، اور ایمان لے آئیں. اب دیکھیں ایمان سے پہلے توبہ آ گئی، کیونکہ یہ لوگ منہ سے کلمے کے وہ کہہ لیں کہ سزاوار تھے، منہ سے کلمہ پڑھنے والے تھے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. اگر یہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، وعمل صالحا، اور عمل صالح کریں، فاولئک، اور یقین یہ لوگ جو ہیں یدخلون الجنہ، ان کو داخل کیا جائے گا جنت کے اندر، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور اس میں وہ لوگ وہ جو ہے زیادہ شامل ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی، وہ نماز اپنے اوپر قائم نہیں کرتے، نماز نہ ان کا اخلاق بدلتی ہے، نماز نہ ان کا کردار بدلتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں جیسے مسجد میں داخل ہوئے یا گھر میں نماز پڑھی، اور اس نماز کا ان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور ان کی وہ جو ہے بے ایمانیاں ویسے ہی چلتی رہیں، جھوٹ ویسے ہی چلتا رہا، اور دوسرے وہ جو ہے اخلاقی برائیاں چلتی رہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ، اور وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی. تو یہ لوگ گمراہ ہیں. لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور عمل صالح کریں اور ایمان لے کے آئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم جنتوں میں داخل کریں گے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ توبہ کے سزاوار ہوں، جو اصل میں ایمان لے کے آئیں اور جو اصل میں عمل صالح کریں. اللہم اجعلنا منہم. آپ بھی اسی طرح دعا کیجئے گا جب بھی قرآن پاک کی ایسی آیات آئیں جن میں وہ جو ہے اچھے کردار کی وہ جو ہے نشاندہی کی جائے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان افراد میں شامل کرے. جناتی عدن التی. اچھا یہ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے وہ جو ہے آپ دیکھیے گا کبھی یہ جناتی عدن التی جو میرے ذہن میں آیا، دوبارہ سے اسی ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. آپ دیکھیں ہماری دکانوں کے نام، ہماری وہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام، وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح مذہب سے جڑے ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے گا، جاتے ہوئے آپ کسی بھی سڑک سے گزریے گا، دائیں بائیں دکانوں کے نام نوٹ کیجئے گا
کہ وہ نام کسی نہ کسی طرح وہ جو ہے مذہبی شخصیات یا مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی اس حد تک ہم مذہب کا وہ جو ہے نا سپرفیشلی اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ مذہب ہمارے اندر نہیں جاتا. تو یہاں سے وہ جو ہے عدن سے ایڈن گارڈن جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا. تو جنات، اور یہ بھی وہ اسی سے انہوں نے نام لیا ہے. تو یہ ایسی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں. عدن کے معنی ہے ہمیشہ کے بھی ہے، اور یہ اسپیشل قسم کے باغات بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ باغات ہے جس کا وعدہ کیا وعدہ رحمان عباد ہی، جس کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ بالغیب. اور یہ وہ باغات ہیں جو کہ انسانوں نے نہیں دیکھے. انہ کان وعدہ ماتیہ، اور بے شک جو ہے اس رحمان کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے. شیطان بھی بندے سے وعدہ کرتا ہے، اور ہم نے وہ جو ہے یہ پڑھا تھا پچھلی صورتوں میں، جہاں پہ خطبہ شیطان آیا تھا کہ قیامت کے دن شیطان بھی وہ جو ہے خطاب کرے گا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، رحمان نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ خلافی کی جبکہ رحمان کا وعدہ سچا ہے. تو یہ وہ جو ہے شیطان قیامت کے دن وہ کہہ لیں کہ جہنم کے اندر سے خطاب کرے گا تمام اپنے فالوورز کے ساتھ. لا یسمعون فیہا لغوا، اور وہاں پہ نہ سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی لغو بات. لغو ہر وہ چیز جو کہ غیر ضروری بات ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ لغو کے زمرے میں آتی ہے. تو جنت میں ایک یہ بھی ہوگا کہ بلا وجہ کوئی وہ جو ہے بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بےہودہ بھی نہیں ہوگی. ہر وہ بات بےہودہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. الا سلامہ، بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور یہ وہ جو ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سلام وقول من رب الرحیم، اور رب کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا اپنے بندوں کو. تو اللہم اجعلنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور وہاں پہ ان کا رزق ہوگا، فیہا ان کے لیے، بکرۃ و عشیہ، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت. عشیہ آپ اس کو یاد رکھیں، عشاء کی نماز جو ہے وہ شام کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت. بکرۃ و عشیہ، اور صبح کے وقت بھی رزق دیا جائے گا، اور شام کے وقت بھی جنتی لوگوں کا وہاں پہ رزق ہوگا. تلک الجنت، اور یہ وہ جنت ہے جس کا جو ہے نورثو، ہم نے وارث بنایا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو بھی تقوی والا ہے، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کیا میرا رب اس کام پہ راضی ہے کہ نہیں راضی، کیا میرے رب کی مرضی وہ جو ہے وہ اس کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اس کی مرضی کے خلاف یہ کام کر رہا ہوں. اور اس کی مرضی کے اگر خلاف کر رہا ہوں تو وہ خواہشات نفس ہے، جو پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اتبعوا شہوات، کہ وہ جو ہے خواہش نفس کی وہ جو ہے پیروی کرنے والی کام ہے، یا وہ جو ہے میرے رب کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے حکم کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے. تو یہاں پہ یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اب اگلی 2 آیات میں ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ریفرنس سے. چونکہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے انتظار میں رہتے تھے، اور آپ وہ جو ہے شدت سے انتظار فرماتے تھے کہ وحی کا دورانیہ جو ہے آپ دیکھیں 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا. اور جب اللہ کی جس سے کمیونیکیشن ہو تو وہ جو ہے، میں تو کہتا ہوں جیسے معراج جو ہے رسول اللہ کا اوپر جانا معراج نہیں ہے، اوپر سے نیچے واپس آنا معراج ہے، کہ اللہ کی وہ جو ہے رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ اپنی امت کے لیے واپس آئے. اصل میں معراج یہ ہے. اور اسی طرح وہ جو ہے کہہ لیں کہ وہ وحی کا جو کہہ لیں کہ آپ پہ اثر ہوتا تھا، آپ کی طبیعت پہ، تو آپ اس کو جو ہے نا چاہتے تھے کہ وہ جلد آئے. تو اس میں وہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسپانس جو وہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے سوائے اپنے رب کے حکم کے بنا، کہ جب ہم وحی لے کے اترتے ہیں تو ہمیں جو رب کا حکم دیا جاتا ہے ہم اس کے مطابق آتے ہیں. ما بین ایدینا وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان. اب آگے پیچھے تو ہو گیا، درمیان میں کون ہے؟ ہم ہیں، یعنی فرشتے. تو وہ کہتے ہیں کہ رب جو ہے وہ آپ کے رب کے علم میں ہے، جو کچھ ہمارے وہ جو ہے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے، اور جو کچھ ہم ہیں، یعنی ہم جو فرشتے جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کے رب کے علم میں ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے، نسیان کا شکار نہیں ہے. جو ڈیمنشیا نسیان، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ انسان کا لفظ بھی نسیان سے نکلا ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے، جو کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا لا تقربوا ھذہ الشجرہ، اور وہ بھول گئے.
تو لیکن انسان میں خوبی یہ ہے کہ وہ اس غلطی کو تسلیم کر لے. غلطی کو تسلیم کر دینا جو ہے وہ کہہ لیں کہ آدم کو نبوت سے سرفراز کر گیا، اور اس غلطی کو نہ تسلیم کرنا وہ جو ہے وہ ایک فرشتوں کی محفل میں بیٹھنے والے ایک جن کو ابلیس اور شیطان بنا گیا. وہ اکڑ گیا، وہ اپنی غلطی پہ نہیں مانا، جبکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، انہوں نے فوراً جو ہے وہ مغفرت کی دعا کی اور ان میں عاجزی آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا حستفا آدم، ہم نے آدم کو چن لیا. تو یہاں پہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اور یہ جو وحی کا تعلق ہے وہ آپ فرشتے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں، اور وہ رب جانتا ہے جو کہ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. اور رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کا بھی رب ہے. فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کیجئے، وستبر، اور صبر کیجئے، لعبادتہ، واسطے اس کی عبادت کے، حل تعلم لہ سمیع، اور کیا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ یعنی کیا آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی جانتے ہیں کہ جو کہ رب ہونے کا سزاوار ہو؟ یعنی اس کے بہتر نام جیسا کوئی نام نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت میں صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے جو اصل مقصد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں بہت اہم میسج تھا کہ نمازوں کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور نمازوں کو اپنے اوپر قائم کرنے کی توفیق دے، اور وہ نماز کا جو اصل مقصد ہے جس سے ہماری شخصیت کی تربیت ہو. اب آپ دیکھیں کہ انسان کا سب سے جو اونچا حصہ ہے وہ اس کا سر ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو سب سے بلند جو ہے وہ سر ہوتا ہے، اور انسان اسی سر کو سجدے میں جب رکھتا ہے اور سب سے نیچے وہ جو ہے اس بلند ترین حصے کو رکھتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو کہ سب سے اعلیٰ ہے. یعنی میں سب سے کمتر ہوں اور میرا رب سب سے اعلیٰ ہے. اور اسی کو وہ جو ہے سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخری آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدے میں پڑ جا اور میرے قریب ہو جا. کہ انسان اب وہ جب انسان اس سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہ اس انسان کے اندر اگر ایروگنس ہو، تکبر ہو، غرور ہو، تو پھر اس نماز نے اس انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا. اس نے نماز کو اپنے اوپر قائم نہیں کیا. جو کہ سجدے میں جا کے کہہ رہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اگر اعلیٰ سمجھے تو اس کا مطلب ہے اس نماز نے، اس صلاۃ نے اس پہ اوپر اثر نہیں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو اپنے اوپر قائم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو کہ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کرے، اور نمازوں میں وہ جو ہے وہ کہہ لیں اپنا قرب عطا فرمائے. اور سجدے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدے میں پڑ جاؤ اور میرا قرب حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرب سے بازیاب فرمائے. تو اس کے ساتھ میں اپنی طرف سے اختتام چاہوں گا. باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں کچھ ایڈ کیجیے گا. السلام علیکم. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جنت میں جس طرح بھی یہ آیا ہے آیت کے اندر کہ صبح اور شام رزق ملے گا، آیا یہ رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اپنی طرف سے دیں گے؟ کیونکہ جنت کے اندر تمام جنتی جو جن جن چیزوں کا ارادہ کریں گے ان کے سامنے پیش ہو جائیں گی، وہ تو ان کی اپنی ول ہے. مگر یہ صبح شام جو رزق کا ذکر ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص طور پہ ان کی دعوت کے لیے اہتمام کیا جائے گا سر؟ یہ بیسیکلی تحت المانی جو ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، جنت میں ہر وقت رزق ہوگا، اور جب چاہیں گے تب رزق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے ملاقات بھی ہوگی. یہ بھی جو ہے اصل میں وہ جو ہے رزق کے علاوہ سب سے اہم جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم اس سے بازیاب کرے. تو بالکل باقی صبح و شام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو میں تو بلکہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا لمحہ لنچ نہیں ہوگا. تو یہ بس وہ تحت وجہ ہے معنی ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو رزق تو جب آپ چاہیں گے، یہی آپ سورۃ البقرہ میں دیکھیں تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ دل پسند زندگی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں نا وہ جو سورہ قاریہ ہے، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ.
کہ وہ اپنی دل پسند زندگی میں ہوگا. تو دل پسند زندگی آپ جو چاہیں گے، آپ جتنی دفعہ مرضی چاہیں گے تو وہ کہہ لیں کہ رزق موجود ہوگا، دستیاب ہوگا. جزاک اللہ سر. تو اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ جو ہمارے کچھ مخصوص لوگ ہیں جو دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو 5 فٹ لمبا چوڑائی پہ ڈائمنشن پہ پھیلا دیتے ہیں، تو اگر آپ کم کھائیں گے، صبح شام کھائیں گے، تو آپ کے اندر فکر بھی رہے گا اور آپ کے اندر صحت کی جو ہے لوب بھی فل ٹائم جل رہی ہوگی. تو صبح شام ہی میں خیال ہے میوہ ٹھیک ہے، دوپہر کے لنچ کو آؤٹ کر دو زیادہ بہتر ہے سر. جی، یہ بھی آپ کا اچھا انالیسس ہے. ہم سب کو اپنا ڈائٹ کانشیس رہنا چاہیے اور وہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھنا چاہیے. یہ طبی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. دوسرا سر اس میں یہ تھوڑی سی وضاحت یا ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی سینس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کی امتوں کو بھی صلات کا حکم دیا گیا. تو کیا کوئی ہماری پاس اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے ثابت ہو ان کی صلات کس انداز کی ہوا کرتی تھی؟ آیا وہ بھی اسی طرح رکوع سجود کرتے تھے یا بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار ہوتا تھا؟ کیا اس کے معاملے میں لیا جائے گا اس کو؟ اس میں وہ جو ہے کچھ زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہمیں ملتی، لیکن جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے ان کی نماز بھی تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہوگی. اور ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو آپ یہ شاید بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو وہ جو ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں یہ مختلف انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، یعنی وہ نماز جس طرح پڑھتے تھے وہ ہم پہ لاگو ہوئیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں. تو زیادہ وہ جو ہے کبھی امکان ان کی نماز بھی ہماری نماز سے ہی متشابہ تھی ہوگی، لیکن اس پہ کوئی ڈیفینٹ میرے علم میں نہیں بات. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. جی اگر پھر کوئی دعا صاحب ہاں جی میں بالکل دعا کے بعد سر تھوڑا سا کلام اقبال ہو جائے. خرم بھائی آپ کرائیں گے دعا؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کروائیں دعا، میں شامل ہوں آپ کے ساتھ. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ پاک ہم نے جو قرآن پاک پڑھا اسے سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مولا جو بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. وصلی اللہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. لیں جی، بہت شکریہ. میرا خیال ہے اگلی